بادِ توحید کے مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری و محی الدین جیلانی۔ اور نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز ہے تو فقط محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس محفل میں گزشتہ سے منسلک ہم سرکار پیران پیر بڑے پیر دستگیر سیدنا شاہ محی الدین عبد القادر جیلانی، جو بڑے بڑے بزرگان دین کے فرمان کے مطابق اس وقت سے لے کر آج تک غوث اعظم ہیں، اور جن کا مقام قطب الاقطاب میں آتا ہے، یعنی تمام قطب میں سب سے بڑے قطب۔ ان کی تعلیمی ترجیح کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، تاکہ ہم جن بزرگوں سے محبت رکھتے ہیں ان کی زندگی کے واقعات کو پڑھ اور سن کر کے ہمارے اندر بھی ان کی سیرت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور ان بزرگان دین کی زندگیوں میں جس طرح مذہب اسلام کی ترقی کا راز پوشیدہ ہے، ہم بھی اسی راستے پر چل کر کے ان کے قدموں کے نیچے بیٹھنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لہذا محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ کسی نے سرکار پیران پیر بڑے پیر دستگیر غوث العظم سے پوچھا، حضور کچھ پڑھا ہوں اور میں تزکیہ نفس کی خاطر گوشہ نشینی حاصل کر سکتا ہوں؟ میری خواہش ہے کہ میں تھوڑی بہت تعلیم حاصل کر چکا تو اب اسی تعلیم کی روشنی میں اللہ کی عبادت میں تنہائی اختیار کر لوں۔ مطلب یہ ہے، سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، تفقہ، سب سے پہلے تو فقہ کا علم حاصل کر، یعنی مسئلے مسائل، طہارت، نجاست، نماز، وضو، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام علوم خمسہ کو حاصل کر لے، اور جب تو اسلام کی بنیادی چیز مبادئ اسلام، ایمان کے تعلق سے اللہ کی ذات کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، رسول اللہ کے تعلق سے کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، صحابہ اکرام کے تعلق سے کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے،
بزرگان دین کے تعلق سے کیسا جذبہ رکھنا چاہیے. تو اگر ایمان اور ایمان کے بعد عمل کے لیے ان علوم کو تو حاصل کر لے گا، اب تم پر لازم ہے کہ علم کی روشنی میں عمل کرو. لیکن علم سے پہلے اگر تم نے عمل کیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. کیسے گمراہ ہو جاؤ گے؟ علم سے پہلے عمل آدمی کو ایسے گمراہ کرتا ہے، مثلا اس کو نماز اور طہارت کا مسئلہ معلوم نہیں ہے. نماز تو پڑھتا ہے، ایک دم اپنا تجربہ ہے، بدن میں کسی وجہ سے سوئی چبھی، کوئی کانٹا گڑ گیا، خون نکل آیا. اب اس کو شریعت کا حکم ہی معلوم نہیں ہے کہ بدن میں سوئی چبھی یا کانٹا گڑا یا خراش لگ گئی، اس کی وجہ سے خون نکلا، تو کتنا خون نکلا تو وضو کو توڑ دے گا، اور کتنا خون نکلا تو وضو بچے گا. دانت میں درد ہوا، اس نے خلال کیا، خون نکل آیا، کتنا خون نکلا تو وضو ٹوٹے گا، اور کتنا خون نکلا تو وضو بچ جائے گا. اگر اس کا علم نہیں ہوگا تو آپ سوچ کے دیکھیے اس کی نماز ہی درست نہیں ہوگی، اور جب نماز ہی درست نہیں ہوگی، طہارت کامل نہیں ہوگی، تو اور عمل کیسے اللہ مقبول کر سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا پہلے علم حاصل کر. تو علم میں دو چیز ہے، ایک ہے ایمانیات کا علم، ایک ہے احکام کا علم. سب سے پہلے ایمان. ایمان کے تعلق سے بعض اہل علم گمراہ ہو رہے ہیں، تو بے علم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اہل علم کیسے گمراہ ہوئے؟ علم بہت حاصل کیا اور اللہ کی شان میں یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اس لیے کہ اگر اللہ کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے کا یقین نہ رکھیں تو مطلب یہ ہوگا کہ آدمی تو جھوٹ بول سکتا ہے مگر اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، تو آدمی کو ایک فضیلت حاصل ہو جائے گی کہ اس کے پاس جھوٹ بولنے کی صلاحیت ہے، اللہ کے پاس نہیں ہے. اس لیے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے مگر نہیں بولتا کہ وہ اللہ ہے. تو جیسے کہا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، کس روشنی میں کہا تھا؟ علم کی روشنی میں کہا تھا. جیسے اس نے کہا تھا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا؟ قرآن مجید پارہ نمبر 15 جب اللہ نے واقعہ معراج کو بیان فرمایا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سیر کو بیان فرمایا، تو اللہ نے آیت کریمہ کی شروعات کی سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان سے. کس لفظ سے؟ سبحان. اور آپ اہل علم سوچ کے دیکھیں، سبحان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے لیے پاکی ہے. اللہ کے لیے عام طور پر ہم لوگ بول دیتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب. کس سے؟ زور سے بولیے. ہر عیب. اب سوچ کے دیکھیے کہ جس کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہو، یہ عیب ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے عیب ہے کہ نہیں ہے؟ اب جب آپ نے جھوٹ کو عیب میں شمار کیا اور کہا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو ایسی صورت میں پڑھ لکھ کر عالم فاضل بن کر اللہ کو عیبی بنا دیا کہ نہیں بنایا؟ اب جب اللہ کو عیبی تسلیم کر لیا تو ایسی صورت میں پڑھنے لکھنے اور عالم بننے کے بعد جب اللہ کی شان میں عیبی کا عقیدہ ہے تو سب ہے وہ مسلمان، قاری ہے، عالم ہے، حافظ ہے، مسلمان. اس لیے قرآن مجید نے وہ اسلوب، وہ طریقہ، وہ آداب بیان فرمائے کہ اگر میرا رب چاہتا تو وہ کہہ دیتا اسری بعبدہ، اللہ لے گیا اپنے بندے کو رات کے مختصر ترین حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک.
یعنی کعبہ سے بیت المقدس تک، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، آرام سے یہ لفظ ہو سکتا تھا، لیکن اس نے کہا سبحان الذی اسری، پاکی ہے اسے جو لے گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ تم اتنے مختصر سے وقت میں نبی کا بیت المقدس تک جانا، جو 40 دن جانے اور 40 دن آنے کا سفر ہے، 40 دن اس وقت اونٹوں اور گھوڑوں پر چڑھ کے لوگ جاتے تھے، اونٹ زیادہ ہی چونکہ ریگستان ہے، گھوڑے تھک جاتے ہیں، 40 دن جانے اور 40 دن آنے کا سفر سیکنڈ میں، اتنا کم وقت میں جانا، سب کو دیکھنا، معائنہ کرنا، لِنُرِيَّهُ مِنْ آیاتنا، اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا، اور پھر آ بھی گئے، اور بستر پہ سے اٹھ کے گئے تھے تو بستر بھی گرم، اور وضو کر کے گئے تھے تو وضو کا پانی پر نالے سے جا رہا ہے، اور دروازہ لگا کر کے گئے تھے تو دروازے کی کنڈلی بھی ہل رہی ہے۔ اتنے کم وقت میں گئے اور آئے، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، کوئی کہہ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سبحان کہہ کر کے یہ واضح کر دیا کہ جس رب نے بیان کیا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ پاک ہے جھوٹ سے، وہ پاک ہے عیب سے۔ اب وہابیوں کے پیشوا اسماعیل دہلوی، عبدالرشید گنگوہی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، خلیل احمد امبیڈوی، ان پانچوں ان کے بڑے عالم نے اللہ تک جھوٹ کی نسبت کی، تو ان کا خدا تو عیبی ہو سکتا ہے، اہل سنت کا خدا عیبی نہیں ہو سکتا ہے۔ اہل سنت کا خدا ایک دم قانون سے عیبی نہیں ہو سکتا ہے، اور قانون ہے جس کے اندر عیب ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا ہوگا وہ عیب سے پاک ہوگا، ایک دم واضح قانون۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ جس طریقے کو سنیں، جس عالم کو پسند کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن قانون آپ کے سامنے ہے۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بن جود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ ڈھکوسلے، یہ سپورٹ، غلط حمایت یہ دنیا میں چلے گا، وہاں کچھ نہیں چلنے والا۔ جہاں روح اٹک گئی سینے پر، کوئی کام آنے والا نہیں، اپنا اپنا سب سوچیں۔ تو یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ تو سب سے پہلے علم حاصل ہو جائے تو اللہ سے ڈرتے رہیں، کہ علم کی وجہ سے بھی سب سے پہلے سب سے پاورفل علم جس کو ملا تھا، جس کو پاورفل علم ملا تھا، سب سے پہلے وہی گمراہ ہوا۔ بولیے سب سے پہلے ہم نے یہ کیوں کہا ملا تھا؟ اگر ہم کہتے سب سے بڑا علم والا تو یہاں پہ یہ جملہ اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ سب سے بڑا علم والا اللہ ہے۔ اب جب ہم نے کہہ دیا سب سے بڑا علم جس کو ملا تھا، تو اللہ کو ملتا نہیں ہے، اللہ کو مخلوق کو ملتا ہے۔ جو اللہ ہوگا اس کو کوئی دے نہیں سکتا، کہیں سے مل تو رب کی عزت و جلال ایک دم محفوظ ہو گئی۔ تو سب سے بڑا علم جس کو ملا تھا، پاورفل علم، وہ کون تھا؟ عزازیل۔ کون تھا؟ زور سے بولیے، ارے شیطان تو بعد میں نہ بنا۔ عزازیل کون تھا؟ عزازیل کا ایک دوسرا خطاب تھا، سر نیم کیا تھا؟ خطاب معلم الملائکہ، فرشتوں کا استاد۔ زور سے بولیے، فرشتوں کا استاد، یہ خطاب تھا اس کو، اور وہ فرشتوں کو علم سکھاتا تھا۔ سب سے پہلے وہی گمراہ ہو گیا، وہی سب سے پہلے وہی گمراہ ہوا۔ تو اس سے یہ ذہن ایک دم پختگی کے ساتھ آپ بنا لیجئے کہ سرکار غوث اعظم نے جو تعلیم دی، ہم کو اسی روش پر چلنا ہے، شیطان کی روش پر نہیں چلنا ہے۔ اب
سرکار غوث اعظم کی روش دیکھیے. واقعہ نگاری میرا مقصد نہیں، مفہوم کے قریب کر دینا. واقعہ کا مطلب ہوتا ہے مفہوم کے قریب کر دینا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کر رہے تھے، سخت مجاہدہ کر رہے تھے، روزہ بھی رکھتے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تو ہزار رکعتیں نماز پڑھ لیتے، اور رات میں جب 2 رکعت کی نیت کر کے قرآن پڑھنا شروع کرتے تو نماز میں پورا قرآن ختم کر دیتے. سخت مجاہدہ کر رہے تھے کہ ایک کالا بادل ظاہر ہوا، اس میں سے ایک چنگھاڑ کی آواز آئی، عبد القادر اب تجھے عبادت کی ضرورت نہیں، میں تیرا خدا ہوں. خدا فارسی لفظ ہے، اللہ عربی لفظ ہے. میں تیرا خدا ہوں. فارسی لفظ میں نے کیوں کہا؟ چونکہ سرکار غوث اعظم فارسی نسل تھے، فارسی زبان مادری زبان ان کی فارسی تھی، لیکن عربی میں جب اللہ کے پیارے رسول اور حضرت علی مشکل کشا کا ان پر فضل ہوا تو عربی میں وہ مہارت تامہ حاصل کی کہ اہل عرب حیرت میں ہیں کہ فارسی نوجوان اور عربی میں اتنی مہارت. بہرحال تو چنگھاڑ کی آواز آئی، عبد القادر تجھے اب عبادت و ریاضت، اتنی مشقت، اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرا خدا ہوں. میں نے تجھ پر سے اپنے تمام احکامات معاف کر دیے. اب نماز مت پڑھ، اب روزہ مت رکھ، اب کوئی حکم تیرے اوپر ضروری نہیں، کر چاہے مت کر. سرکار غوث اعظم نے نگاہ اٹھائی تو پڑھا استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میں عظمت و بزرگ رب سے مغفرت مانگتا ہوں، بے شک تو شیطان لعین ہے، نہیں ہے کوئی طاقت، نہیں ہے کوئی قوت اللہ عظیم بزرگ و برتر کی طرف سے. جیسے یہ لاحول پڑھی وہ بادل پھٹا، اس میں سے شعائیں اور شعلے نکلنے لگے اور وہ کہتا ہوا بھاگا، عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. واقعہ نگاری مقصد نہیں، اب آپ مفہوم کے قریب آ گئے. تیرے علم نے بچا لیا. سرکار غوث اعظم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو نہ جانے کون سا جواب دے دیتے، لیکن غوث اعظم نے فرمایا نہیں، میرے علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے بچایا ہے. تو شیطان کو غرور تھا کہ یہ علم میرے پاس ہے تو سب سے بڑے عالم ہم ہیں، لیکن غوث اعظم کو غرور نہیں تھا، ان کو اعتماد تھا، ان کو ٹرسٹ تھا، ان کو بھروسہ تھا تو اللہ پر تھا. اللہ پر بھروسہ تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف. اور جب آپ اپنی ہر کامیابی کو اللہ کی طرف نسبت دے کر کہیں گے یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ اس کا محافظ ہوگا. اور اگر کامیابی کی نسبت اپنی طرف کر دیں گے، ہم نے محنت کیا تو ایسا ہوا، ہم نے ایسا کیا تو ایسا ہوا، تو یقین کیجئے کہ جب آدمی کامیابی کا صحرا آپ میاں مٹھو بن کر اپنے سر پہ باندھنے لگے گا تو گمراہ ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ یہ بڑی یونیورسٹی میں ہم پڑھے تو کامیاب ہو جائیں گے، یہ چھوٹے سی یونیورسٹی میں پڑھیں گے تو کیا کریں گے، نوکری نہیں ملے گی. یہ بڑی بڑی جو ہے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. نہیں، اللہ کے علاوہ جس پر بھروسہ کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے. بھروسہ کرنا تو صرف اللہ پر، صرف اللہ پر. ہم اللہ کے دیے سے ہم کہتے ہیں اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، اللہ ہم کو کامیاب کرے. اللہ نے اس یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن کروا دیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. ہر چیز میں اللہ بولی، ہر چیز میں اللہ نے اس مدرسے میں میرا داخلہ کروا دیا، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ نے مجھ کو اس منزل پر پہنچا دیا، یہ اللہ کا فضل ہے. اور جس دن اگر آپ کے دل میں یہ بات آ گئی یہ میری محنت و مشقت کا پھل ہے، گمراہ ہو جاؤ گے. اس کو ذہن میں رکھیں. تو سرکار غوث اعظم کے تعلیم میں ہمیں یہ سبق ملا کہ انہوں نے کہا میرے علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے بچایا ہے. بس کہا عبد القادر
میں تجھ سے عاجز آ چکا ہوں، اب میں تجھے گمراہ نہیں کر سکتا، اب میں تیری فکر چھوڑتا ہوں، دوسرے کاموں میں لگتا ہوں۔ بہت سے لوگ ہیں ان کو گمراہ کر لوں گا، اب تیری طرف کبھی گمراہ کرنے کے لیے نہیں آؤں گا۔ تو سرکار غوث اعظم پھر خوش ہو جاتے، کہتے کہ چلو ہمت یہ ہار گیا، چلو یہ ہمت ہار گیا، چلو یہ ہمت ہار گیا، اب مجھے بہکانے کے لیے نہ آئے گا، اب آرام سے زندگی گزارو، اب شیطان کے وسوسے کا کوئی خوف نہیں، شیطان کے گمراہ کر دینے کی اب کوئی پرواہ نہیں، اب وہ آئے گا ہی نہیں۔ لیکن غوث اعظم یہاں پر پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو تجھ لعین پر، میں تجھ سے کبھی بے فکر نہیں ہو سکتا، کبھی بے پرواہ نہیں ہو سکتا، تو میں تو تیرے جال سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتا ہی رہوں گا۔ آپ سوچ کے دیکھیں، اتنا پاورفل آدمی، اور وہ کہتے میں تیرے جال سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتا ہی رہوں گا۔ ابلیس اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے اور ڈال کر کے بھاگتا ہے، میں عاجز ہوں، میں عاجز ہوں، میں عاجز ہوں، چلا جاتا۔ آپ اندازہ کریں تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس سے پتا چلا کہ علم بھی آپ کو بچا نہیں سکتا۔ پھر آپ سوچیں گے کہ کیسے بچیں گے ہم لوگ؟ تو وہی ہے، قرآن نے وہی کہا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کا ولی ہر وقت اللہ کے خوف سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ کے خوف سے۔ علم ہے، علم کی روشنی نے میں نے ایک مسئلہ سمجھ لیا، اس پر عمل کیا، اللہ کا خوف ہے کہ اللہ اس پر استقامت تو ہی دے گا، اس پر ثابت قدم تو ہی رکھے گا، صحیح راستہ تو ہی بتائے گا۔ قرآن نے کہا ہے سیہدینی ربی، میرا رب ہے جو مجھ کو صحیح راستہ بتاتا ہے، میرا رب ہے جو مجھ کو صحیح راستہ بتاتا ہے۔ تو اب لرزتے رہنا ہے کہ اللہ ہی صحیح راستہ بتائے گا، اللہ ہی صحیح راستہ بتائے گا۔ اگر آپ نے اللہ کے ولیوں کے طریقے پر چل لیا اور چل کر یہ ذہن رکھا اللہ ہی اس راستے پر چلائے گا، اللہ ہی اس راستے پر چلائے گا، تو آپ کامیاب ہیں۔ اور جس دن ذہن میں بات آ گئی میں نے اتنی محنت کی تو چلا، اس دن آپ کو شیطان گمراہ کر دے گا۔ شیطان سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ملاقات ہوئی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ لعین ادھر سن، تو اتنا بڑا مفکر تھا، اپنا تو اپنا فرشتوں کی فکر رکھتا تھا، تو گمراہ کیسے ہوا؟ کہا عجب فارسی میں، خود پسندی اردو میں، اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتا تھا، اپنے آپ کو عجب میں نے خود پسندی، اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا، ہندی کا محاورہ، آپ میاں مٹھو بننا، آپ میاں مٹھو بننا، بہرحال عجب کی وجہ سے میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتا تھا اور اپنے سنوارنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، سوچتا تھا میں دوسرے کو سنوار دوں، میرا ہی معاملہ بگڑ گیا۔ میں نے آدم کے قلب میں جو نور آ رہا تھا اس پر توجہ نہیں کی، آدم کا جسم مٹی سے بنا تھا اس پر توجہ کی۔ اگر میں آدم کے قلب میں جو نور آ رہا تھا اس پر توجہ کر لیتا تو گمراہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ یہ مٹی ہے، اور مٹی کی تعظیم کیسی؟ میں نے اس نور پر توجہ نہیں کی، اگر نور پر توجہ کرتا تو نبی کی تعظیم کر لیتا۔ گویا کہ آپ تاریخ اور ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھیں، شیطان اگر گمراہ ہوا تو نبی کی تعظیم کا انکار کر کے، بولی نبی کی تعظیم کا انکار کر کے، اس لیے جو تعظیم و عظمت کا انکار کر دے، ڈر لگنے لگتا ہے کہ نبی کی تعظیم کا انکار کر کے سردار گمراہ ہوا، نبی کے غلاموں کی تعظیم کا انکار کر کے چیلے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس لیے فضل والوں کی قدر کرنی چاہیے۔ تعظیم کے انکار سے آدمی کیسے گمراہ ہوتا؟ ذرا قریب آ کر، میرے قریب اٹھ کر مت آئیے گا، تصوراتی دنیا میں قریب آنا ہے، خیالی دنیا میں قریب آنا ہے، مطلب ذہن کو قریب رکھنا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد کی جامع مسجد میں کھڑے ہوئے تو وجدانی کیفیت طاری ہوئی، یہ کیفیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، ان کی اپنی طاقت ختم ہو گئی، اللہ کی طاقت سے کہتے ہیں
قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر، جتنے اللہ کے ولی ہیں۔ اس وقت کے اعتبار سے 313 کم و بیش اولیاء کرام نے اپنی اپنی گردنیں جھکا دیں۔ ایک اللہ کے ولی پر نفس سوار تھا، اس نے کہا نہیں، میری گردن پر نہیں۔ سرکار غوث اعظم کے منہ اور زبان مبارک سے، چونکہ اس وقت اللہ کا کرم تھا، جلوہ تھا، نکل گیا کہ تیری گردن پر ناپاک جانور کا قدم، خنزیر کا قدم۔ بس کیا تھا، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، یہاں تک کہ مصر میں ان کے علم کا ڈنکا بجتا تھا، اور وہ ایک جگہ سے سفر پر تھے، حج کے لیے جا رہے تھے۔ کہاں جا رہے تھے؟ حج کے لیے، حج کے لیے۔ اور کیسے جب چلے تو شاگردوں نے کہا حضرت اتنی لمبی جماعت اور ٹیم تیار ہو گئی، ہم لوگ سب چلیں، آپ کی قیادت میں حج کریں گے تو ہمارے حج کے سارے ارکان صحیح ادا ہوں گے۔ عالم کی قیادت میں حج کرنے سے سب سے بڑا فائدہ ہے۔ سرکار وہ ایسا ماحول ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو پوچھتا نہیں، جس کو جو من میں آتا ہے کرتا ہے، اپنا حج برباد کر لیتا۔ ٹھیک ہے چلو، تیاری ہو گئی، چلے۔ چونکہ غوث اعظم کی بد دعا لگ گئی تھی، وہ ساتھ تھی۔ اب وہ راستے میں ایک راہب کا عبادت خانہ ملا، عبادت و ریاضت کرنے کی نیت سے، غسل کرنے کی نیت سے، آرام کرنے کی نیت سے ٹھہرے کہ غسل کریں گے، نماز پڑھیں گے، کھانا کھائیں گے، تھوڑی دیر سو لیں گے، پھر چلیں گے۔ اتفاق سے وضو کرنے گئے تھے کہ راہب کی بیٹی جو بہت خوبصورت تھی، راہب کس مذہب کا عالم تھا؟ عیسائی مذہب کا عالم تھا۔ اس کی بیٹی پر نظر پڑی تو پوچھا، کہا کہ اس راہب کی بیٹی ہے؟ کہا اچھا۔ اب اس کے بعد وضو وہیں چھوڑ دیا، وضو وہیں گئے، راہب سے بات کی۔ راہب نے پوچھا آپ کون؟ اپنا نام بتایا۔ راہب ان کے نام کو جانتا تھا، بڑی شہرت تھی۔ کہا آپ وہی؟ کہا ہاں میں۔ کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ وہ تو آپ کا ارادہ اپنی جگہ صحیح، مگر آپ کا مذہب الگ، میرا مذہب الگ، اور میرے مذہب کے قانون سے آپ کو میری شرائط ماننی ہوگی، پھر آپ نکاح کی تیاری کریں، مجھ کو آپ پر کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کلمہ پڑھیں گے کہ چھوڑیں گے اس پر بھی مجھ کو کوئی اعتراض نہیں۔ ہمارے یہاں شادی کا قانون ہے کہ آپ کو کچھ عرصے تک خنزیر کو چرانا ہوگا۔ ہمارے یہاں کا قانون ہے شراب نوشی کرنی ہوگی۔ ہمارے یہاں کا قانون ہے خنزیر کا گوشت کھانا ہوگا۔ اگر آپ ان تینوں شرط کو مان لیتے ہیں تو آپ کا نکاح طے۔ بہت بددعا لگی ہوئی تھی، نشہ سوار تھا۔ اس نے کہا ہاں۔ اب تو شاگرد لوگ سینہ پیٹنے لگے، حج کے ارادے سے آئے تھے، چل پڑے تھے، قریب پہنچے تھے۔ کہا کہ پہلے حج کرنے دو شاگرد رشید، وہ بڑے علامہ، اپنے وقت کے علم سے بھرے پورے، سب نے مریدی توڑ دی، پیر سے رشتہ توڑ دیا۔ دو بڑے سگے جس کو مرید صادق، سچا مرید کہیں، وہ لگے رہے۔ کہا نہیں، ایسے عالم میں اپنے پیر کو بچانا ضروری، اگر پیر بچ گیا تو ہزاروں انسان مرید بچ جائیں گے، ضروری، ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ لگے رہے، سب چلے گئے حج کرنے کے لیے۔ واپس آئے، پوچھا کیا حال ہوا؟ کہا بڑی بری طرح سے برباد ہو گئے، ساری شرطیں طے کر لیں، سب کچھ گناہ کا کام کر لیا، ایمان سے نکل گئے، شادی ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ دونوں مرید کیا ہے، غوث اعظم کے دربار میں پہنچ گئے۔ سرکار اب تو بچا لیجئے، آپ کی جس نے تابعداری نہیں کی وہ برباد ہو گیا، وہ میرے پیر ہے سرکار، آپ پیروں کے پیر ہیں، اسی لیے ہم لوگ پیروں کے پیر بولتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ آپ پیروں کے پیر ہیں، بچا لیجئے سرکار۔ سرکار غوث اعظم نے کشف سے دیکھا، حالت کو برا پایا، فوراً وہاں سے وضو کا پانی پھینکا۔ یہاں ان کے نگاہ پر وضو کا پانی پڑا، دل کی دنیا میں انقلاب آیا، اپنے حالات کو دیکھا، نفرت سی پیدا ہو گئی، پاس میں گئے، غسل کیا، کلمہ پڑھا تو کلمہ زبان پر آ گیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس سے پتا چلا اگر کوئی کامل پیر کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے تو پیر لٹنے سے پہلے بچا لیتا ہے، لٹنے سے پہلے۔ اور اگر کوئی بہروپیہ پیر کے ہاتھ پر بیعت ہوا تو پیر بھی ڈوبا اور مرید بھی ڈوبا، پیر بھی ڈوبا
اب مرید بھی ڈوبا، نہ نماز نہ روزہ، اتنا موٹا موٹا کڑا ہاتھ میں 5 انگلیاں، نماز کا وقت ختم ہو گیا، جماعت نکل گئی، مسجد کی حاضری کی توفیق نہیں، اور حضرت پہنچے، کہاں پہنچے؟ مدینہ شریف پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ سب ڈھکوسلے کی بات ہے۔ بہرحال وہاں سے توبہ تلہ کرتے ہوئے سب جو جاتا چھوڑ کر آئے، غوث اعظم کے قدموں پر گرے۔ غوث اعظم نے غسل کا حکم دیا، نگاہ ڈالی، اندر سے بھی پاک کر دیا، سینے سے لگایا تھا، جو واپس لیا تھا اس سے زیادہ عطا فرما دی، اس سے زیادہ عطا فرما دیا۔ کہا تو نے اپنے علم پر غرور کیا تھا، اگر تو اللہ کے فضل پر، کرم پر بھروسہ کرتا، اس پر ٹرسٹ کرتا تو تو کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ تو شیطان کسی ذریعہ سے بھی گمراہ کر دیتا ہے، ہر وقت آدمی کو ڈرتے، زور سے بولیے، یہی ہے ولیوں کی صفت، ڈرتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔